امریکی افواج کے ایران پر مسلسل چھٹی رات فضائی حملے، سینٹکام کا کہنا ہے امریکی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ ایران میں مسلسل چھٹی رات اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فضائی حملے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا امریکی فوج کے فضائی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ بندر خمیر پل پر حملے میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوئے۔ رہائشی علاقوں ٹپا اللہ اکبر پر حملہ، 1 شخص جاں بحق، 8 زخمی۔ بندر عباس میں ریلوے جنکشن پر حملے میں 2 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ امریکی فوج نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس، بندر خمیر، لا شاہراہ سمیت متعدد اہم سڑکیں بند۔ حکام کی شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے دور رہنے اور متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ کویت کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 32 ایرانی ڈرون مار گرائے، کویتی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملے میں کویت کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حملے ناکام بنا دیے۔ ڈرونز کا ملبہ گرنے سے رہائشی علاقوں میں نقصان ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویت کی مسلح افواج مکمل الرٹ، ملک کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. ہاتھ کھڑے نہیں کیے، پاکستان نے امن عمل سے دستبرداری کا تاثر مسترد کر دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت برقرار ہے، فرقین اسی کے تحت دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، طاہر اندرابی نے واضح کر دیا پائیدار امن صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب بھی زندہ ہے، امن کا مؤثر فریم ورک ہے۔ عمل درآمد میں مشکلات ضرور ہیں، لیکن جب مذاکرات شروع ہوں گے اسی دستاویز سے رہنمائی ملے گی۔ نئی امن تجویز کی ضرورت نہیں۔ پاکستان نے ہر اہم علاقائی اور عالمی معاملے پر اپنا موقف دہرایا، جنگ نہیں، مذاکرات، محاذرائی نہیں، سفارتکاری اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آبِ ہرمز پر پاکستان نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ترجمان نے کہا عالمی توانائی، عالمی تجارت اور غذائی تحفظ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے بحری جہاز رانی کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانے کی جرات کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ایک ایک ٹکڑا ایسا تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عربوں کو اونٹوں اور سینڈل کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد نے کہا خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا ارادہ نہیں۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں تک پھیلے گی۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں عراق، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے۔ بحرین میں امریکی بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی، ایران نے جوابی حکمت عملی بنا لی۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، بتایا ایران نے حوثیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ امریکہ بجلی گھر اور توانائی مراکز کو نشانہ بنائے تو باب المندب اور بحیرہ احمر بند کر دیں۔ ایرانی حکام نے پیغام میں کہا اہم آبی گزرگاہیں بند کر کے عالمی تجارت متاثر کی جائے۔ حوثیوں نے حدیدہ اور خلیج عدن کے ساحل پر میزائل نصب کر دی۔ حوثی گروپ عالمی گزرگاہ نشانہ بنانے کے لیے حکم کا منتظر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ڈیڈ لائن پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ رہا ہے۔ ایرانی رہنما ملاقات کرنا اور معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کسی سمجھوتے پر پہنچتے ہیں یا پھر معاملہ مکمل طور پر نمٹا دیتے ہیں۔ سابق صدور نے درست اقدام نہیں کیا، یہ معاملہ 47 برس پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ امریکی فوج نے بھی صہیونی فوج کی روش اختیار کر لی۔ اہواز میں شہید بقائی اسپتال کے قریب حملہ، حملے کے بعد اسپتال میں افراتفری، مریضوں کو منتقل کیا گیا۔ وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کی آکسیجن سپورٹ پر منتقلی، مریضوں کی ادویات، کھانا، پھل اور کپڑے اسپتال میں رہ گئے۔ لوگ پیاروں کی منتقلی کے لیے کال ملاتے، ایمبولینس بلاتے رہے۔ امریکی حملوں کے بعد سریق، چابہار، قشم جزیرے میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی کمانڈر سینٹرز فضائی دفاع، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر حملے کیے گئے۔ امریکی نائب صدر کا اسرائیل پر معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا الزام، کہا
اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ ہمیں پالیسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں اور ایران سے حتمی معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی عناصر نے امریکہ میں مہم چلائی۔ اسرائیل نے مہم میں بھاری رقم خرچ کی۔ جے ڈی وینس نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ایپسٹن کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین حلقوں سے رابطے تھے۔ جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کے بلیک میل ہونے کا تاثر رد کر دیا۔ کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں اتاریں گے۔ ایران تنازع کا حل فوجی کارروائی نہیں، سفارتکاری ہے۔ ایران میں قدامت پرستوں اور ترقی پسندوں کے درمیان کشیدگی جنگ کے دوبارہ آغاز کا باعث ہے۔ ایران نے امریکی نائب صدر کو مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے والوں کے نام بتا دیے۔ امریکی ویب سائٹ دی نیوز ریپبلک نے بتایا ایرانی عہدیدار نے جے ڈی وینس کو خفیہ پیغام بھیجا کہ جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف مذاکراتی عمل کو مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پیغام جون میں سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے دوران ایک ثالث کے ذریعے وینس تک پہنچایا گیا۔ جے ڈی وینس کو خبردار کیا کوشنر اور وٹکاف کے مذاکراتی عمل میں موجودگی 17 جون کے فریم ورک کو مستقل معاہدے میں تبدیل کرنے کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ایسا کوئی پیغام کبھی امریکہ تک نہیں پہنچایا گیا۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ملک کی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ، وزیراعظم شہباز شریف کا ملک کی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا اللہ کے فضل سے ملک کی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ سادگی مہم میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا، اس طرز پر کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا۔ حکومت نے عام آدمی، موٹر سائیکل سواروں، رکشہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز کو تحفظ فراہم کیا۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار نے شنگھائی میں آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کی۔ بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات۔ ساکھدار نے کہا عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا قیام بہترین اقدام ہے، مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے۔ وانگ زی نے کہا مصنوعی ذہانت ترقی کی ضمانت ہے، انسانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالے گی۔ چین اپنی عالمی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں تاکہ ان کے جو کام پنجاب میں ہو رہے وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں۔ ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا، جن کو پرواہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ ان کو ووٹ نہ دیں جو کام نہیں کرواتے۔ جو ترقیاتی کام پنجاب میں ہوئے ہم وہ آزاد کشمیر میں بھی کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا آزاد کشمیر میں خون خرابے اور تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مخالفین کہتے ہیں میں صرف لاہور پر توجہ دیتی ہوں، حقیقت یہ ہے پورے صوبے میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے۔ لاہور میں چھت گرنے کے واقعے کے بعد 3 دن تک نیند نہیں آئی۔ پنجاب کا ہر شخص میری ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے منافی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں تیسری مذمتی قرارداد جمع، لیگ رکن رانا محمد ارشد نے موقف اپنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہیں، ان کے کردار پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانا کسی صورت مناسب نہیں۔ قرارداد میں شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میں تو حیران ہوں، شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ نہیں گئی۔ کوئی نہیں پاکستان کے اندر جو میری شہید کی جوتی کے برابر ہو۔ آج تو ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، اپنے شہینوں پہ، اپنے پولیس کے ان جوانوں پہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش۔ ہوں شہداء کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کانپ کیوں نہیں گئی؟ وزیر ریلوے حنیف عباس یہ کہنے ہیں فوج اور پولیس کے شہداء پر فخر ہے، ہمیں مذمت کرنی ہے۔ اس افغانستان کے جہاں سے بھارت اسرائیل مل کر ہم پر حملہ آور ہیں، سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ اور تابندہ ہے۔ ان کو 5واں صوبہ بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد ممبر گلگت بلتستان اسمبلی سید جلال علی شاہ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دے کر قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے۔ قومی مالیاتی اور دیگر وفاقی اداروں میں بھی گلگت بلتستان کی نمائندگی یقینی بنائی جائے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جی بی کو آئین پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صوبہ بناتے وقت مسئلہ کشمیر سے متعلق پاکستان کی اصولی موقف اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو متاثر نہ کیا جائے۔ لاہور میں بند روڈ کے قریب پلیا عبور کرتے ہوئے 2 بچے دریائے راوی میں گر گئے۔ بچوں کی عمریں 9 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث امدادی عملے کو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ ٹیلی کام صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر فروخت ہونے کا انکشاف۔ پی ٹی آئی کی شکایت پر این سی سی آئی اے کی لاہور میں کارروائی۔
ڈاٹا فروخت کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، 5 موبائل اور 8 بائیو میٹرک ڈیوائسز برآمد۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے واٹس ایپ کے ذریعے خفیہ ڈاٹا کی خرید و فروخت کی شواہد مل گئیں، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، نیٹ ورک سے وابستہ دیگر افراد کی تلاش جاری۔